بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکہ نے اسرائیل کو فوجی ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے سربراہ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ روس کا Su-35 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ ایران اسرائیل آمنے سامنے، ایران نے بحری ٹینکر پر حملے کا اسرائیلی الزام مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا پاکستان کے عمرہ زائرین پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ افغانستان کی کشیدہ صورتحال، قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملے، فضائی آپریشن معطل۔ کشمیر پریمیئر لیگ سے بھارت خوف زدہ، ICC سے رابطہ کر لیا۔ پنجاب اور بلوچستان میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسرائیلی ریاست کو فوجی ہیلی کاپٹر فروخت کرنے کے معاہدے کی منظوری کا اعلان کر دیا، جس کی مالیت $3.4 ارب ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے میں تکنیکی سامان، نیویگیشن سسٹم، معاون آلات اور اسپیئر پارٹس شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے قابض اسرائیل کو 1853 کے ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر فروخت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے عزم کی توثیق کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ امریکی قومی مفاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کی مضبوط تیاری اور اس کی دفاعی صلاحیت کو تیار اور برقرار رکھیں گے۔ معاہدے میں اہم ٹھیکیداروں میں لاک ہیڈ مارٹن اور جنرل الیکٹرک ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ مئی میں وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی فوج کو $735 ملین مالیت کے ہتھیار اور گولہ بارود کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میانمار میں فوج کے سربراہ من آنگ نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ میں توسیع کر دی اور خود وزیر اعظم بن گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوجی بغاوت کی سربراہی کرنے والے آرمی چیف نے ملک میں نافذ ایمرجنسی میں اگست 2023 تک توسیع کر کے خود کو عبوری حکومت کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ فروری میں فوجی بغاوت کے بعد ملکی امور کو چلانے کے لیے ایک انتظامی کونسل قائم کی گئی تھی، جس میں اب کچھ ترمیم کر کے اسے عبوری حکومت میں تبدیل کر دیا گیا اور آرمی چیف من آنگ نے خود وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر عوام سے خطاب میں میانمار کی فوج کے سربراہ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بار پھر وعدہ کیا ہے کہ ملک بھر میں جلد آزادانہ اور شفاف الیکشن کروائے جائیں گے، تاہم انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ آرمی چیف من آنگ نے سابقہ حکمران جماعت کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی اور ملک میں ایک پارٹی کی حکومت قائم کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک کی مشرق بعید میں واقع خباروسک شہر میں Su-35 لڑاکا طیارہ انجن میں خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ پائلٹ محفوظ رہا۔ چینی ذرائع ابلاغ نے روس کی وزارت دفاع کے مطابق خباروسک شہر کے علاقے میں طے شدہ تربیتی پرواز کے دوران Su-35 لڑاکا طیارہ انجن فیل ہونے کے نتیجے میں گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ پائلٹ بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا، جنہیں ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر تلاش کر کے گھر منتقل کر دیا۔ متعلقہ اداروں نے طیارہ گرنے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ عمان کے ساحل پر اسرائیلی پیٹرولیم مصنوعات کے ٹینکر پر حملے میں ملوث نہیں ہے۔ واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا تھا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے مذکورہ حملے کا الزام ایران پر عائد کیا تھا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے آن لائن ہفتہ وار کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے عدم تحفظ، دہشت گردی اور تشدد کو جنم دیا ہے۔
تہران مذکورہ واقعے میں ایران کے ملوث ہونے کے الزامات کی مذمت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے باعث پاکستان سمیت 13 ممالک کے عمرہ زائرین پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے باعث پاکستان سمیت 13 ممالک کے عمرہ زائرین پر پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صرف پابندی سے استثناء ممالک کے عمرہ زائرین کو ہی سعودی عرب میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ترجمان سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابق پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ سعودی وزارت صحت اور جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی ہدایت پر کیا گیا ہے، جبکہ سفری پابندی والے ممالک میں بھارت، پاکستان، انڈونیشیا، مصر، ترکی سمیت 13 ممالک شامل ہیں، جبکہ سعودی حکومت نے سیاحتی ویزوں کے اہل 49 ممالک کی فہرست بھی جاری کر دی۔ ان ملکوں کے شہری 90 دن کے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، جبکہ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیاحتی ویزا آن لائن الیکٹرانک سسٹم سے جاری کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے کابینہ کے پہلے ڈیجیٹل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان ہمارے مستقبل کو ماضی جیسا بنانا چاہتے ہیں اور طالبان کی طرف سے جنگ بندی تک انہیں امن عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان امن مذاکرات پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور اگلے 6 ماہ میں افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغان شہری کچھ حصوں میں حکومت سے خوش نہیں، لیکن آئین کو صحیح طریقے سے نافذ کر کے لوگوں کو مطمئن کریں گے۔ واضح ہے کہ طالبان افغانستان کے مزید 3 بڑے شہروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے 3 بڑے شہروں میں طالبان کے حملے جاری ہیں اور طالبان افغانستان کے 3 بڑے شہر ہرات، لشکرگاہ اور قندھار میں داخل ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کیے گئے۔ راکٹ حملوں کے باعث فضائی آپریشن معطل ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے جنوب میں واقع شہر قندھار ایئرپورٹ پر 3 راکٹ داغے گئے، جن میں سے 2 نے رن وے کو شدید نقصان پہنچایا۔ قندھار ایئرپورٹ کے چیف مسعود پشتون نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ مسعود پشتون کے مطابق متاثرہ ہونے والے رن وے کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور غالب امکان ہے کہ 1-2 روز میں کسی بھی وقت فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی کابل کے اعلیٰ حکام نے بھی ایئرپورٹ کو راکٹوں سے نشانہ بنائے جانے اور رن وے کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ قندھار شہر سے گزشتہ چند دنوں کے دوران افغان فورسز اور طالبان کے درمیان ہونے والی لڑائی کے حوالے سے متعدد خبریں عالمی ذرائع ابلاغ میں آ چکی ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن معطل کرنے کی خبریں اس وقت سامنے آئیں کہ جب صوبہ ہرات کے ایئرپورٹ سے بھی فلائٹ آپریشن معطل ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں ہونے والی لڑائی نہایت شدت اختیار کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کشمیر پریمیئر لیگ سے بھارت خوفزدہ، آئی سی سی سے رابطہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت کے کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے رابطے کے دوران کہا ہے کہ وہ کے پی ایل کو تسلیم نہ کرے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اس طرح انگلش اور جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ کو بھی خط لکھ کر کہا تھا کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت سے روکیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز 6 اگست سے مظفر آباد کشمیر میں ہوگا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان میں چھٹیوں کے بعد سرکاری و نجی تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ ملک بھر میں تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد میں تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ پنجاب میں سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے کھولنے کے ساتھ ساتھ آج سے نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی ہو گیا، جبکہ صوبائی حکومت نے سرکاری و نجی
اسکولوں میں پرائمری تک یکساں نصاب تعلیم بھی رائج کر دیا، جبکہ اسکولوں میں ایک روز میں صرف 50% طلبہ کو بلانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ ویکسینیشن نہ کروانے والے اساتذہ کو اسکول آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔